لیکن جوہر صاحب یہ بھی تو ایک ہے نا کہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے، سوری ٹو سے آپ پتا نا ہم لوگوں کو کوئی اس طرح نہیں ہے، ہم اوپنلی بات بھی کر سکتے ہیں، ذرا سینسیٹیو ایشو ہے، کہتے ہیں کہ خیال رکھا کریں، لیکن ہمیں سوری کہ ایک اسلامک ملک برادر عرب ممالک سے یا برادر اسلامی ممالک سے آپ نے بھی ماشاءاللہ تمام بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، دیکھا ہوگا وہ سپورٹ نہیں ملتی ہمیں. مثلا اگر امریکہ کرتا ہے تو لگتا ہے برطانیہ اس کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے، پورا ویسٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی وار ہو چاہے افغانستان کی ہو. آپ اتھارٹی سے آپ تو خود اتھارٹی ہیں، اچھا نہیں لگ رہا آپ سے کہنا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جب اتنی قربانیوں کے باوجود ابھی تک ہمیں وہ سپورٹ یو این کے اندر یا انٹرنیشنل فورم میں یا اس کے آؤٹ سائڈ بھی ملتی نہیں ہے، اسی لیے کشمیر کا ایشو پس منظر میں چلا جاتا ہے. جوہر صاحب جی، ایک تو خیر بالکل بریول صاحب نے صحیح کہا کہ اس پہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے جس قسم کی ملنی چاہیے، جو کہ اس کی ایک جو انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے حساب سے جس طرح اس کو طے پانا چاہیے، اس میں کچھ ممالک جو ہمارے قریبی دوست ممالک ہیں وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ کرتے ہیں. کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے ایک OIC میں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں بھی، تو وہ بھی بہت ایکٹیو تھا جو ہے پہلے. ابھی پچھلے سالوں میں تھوڑا سا وہ کم ہو گیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. نہیں سوری ٹو سے جوہر صاحب، میں یہاں تک کہوں گا کہ ابھی لاسٹ ایئر بھی آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن جانا تھا 16 ممالک کی جانب سے، جس میں اکثریت مسلم تھی، اس میں بھی ہم نہیں پیش کر سکے. یعنی سیکورٹی کونسل میں تو بعد میں جاتا، وہ جو آپ تو زیادہ جانتے ہیں، میں پھر وہی جاننی ہے جو انیشیلی جو میٹنگ ہوئی کہ یہ جانا چاہیے کشمیر ایشو، تو وہ اس طرح نہیں آیا تھا شاید، اگر آپ ورنہ مجھے آپ درست کر دیں. ہاں جی، اس کی وجہ ہے بالکل ایسے جو ہے نا، دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ایک تو اتنا زیادہ انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں، اور پھر اوور دا لاسٹ فیو ایئرز جو ہم نے دیکھا ایک ٹینڈنسی ہے، بہت سے ملک جو ہیں وہ فریگرنٹلی بالکل جو ہے نا وہ وائلیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لاز بھی، جس طرح اسرائیل کو آپ نے دیکھا، اور یونائٹڈ نیشنز کو سیکورٹی کونسل کے ابھی بھی ریزولوشنز آئے، ICJ کی وہ اس میں رولنگز بھی آئیں، ICC کی بھی آئیں، ان کو سب کو انہوں نے کیا. اچھا، اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک جو دنیا میں اکنامکس جو ہے اس کی طرف جب فوکس زیادہ ہو رہا ہے دنیا میں، تو پھر اقتصادی تعاون کی وجہ سے اب لوگ بہت ساری چیزیں جو دوسری ہیں ان کو کم اہمیت دیتے ہیں. ابھی کیونکہ انڈیا کی ایک امپورٹنس بن گئی ہے، دنیا کے 5ویں بڑی اس وقت اقتصادی طاقت ہے، اور وہ بہت قریب ہے، اگلے 5 سال میں شاید وہ 3رے نمبر پہ آ جائے گا. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے ان کے اب جو یہ ساری کوپریشن ہو رہی ہے UAE کے ساتھ بھی، سعودی کے ساتھ بھی، باقی ملکوں کے ساتھ، ان کی اگر آپ ٹریڈ لنکس دیکھیں ان کے گلف کنٹریز میں اور باقی جگہ پہ کیسے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پھر ایک کنسیڈریشن بن جاتا ہے. پھر دوسری چیز ہے جیو اسٹریٹجک جو کنسیڈریشنز ہے نا، کیونکہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں جو انڈیا کا کردار ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، کیونکہ وہ جو مغرب ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو چائنا کے جو بڑھتے ہوئے رائز سے وہ تھوڑا گھبراتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس کے اگینسٹ ایک ان کو بہت زیادہ جو ہے نا ایک کاؤنٹر ویٹ کا وہ جو ہے نا، اور ایک روک سکتا ہے اس کو اس رائز کو. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ مغربی ممالک جو ہیں، ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے UK کا اور انڈیا کا، اور EU کا اور جو ہے انڈیا کا وہ بھی نیگوشیشنز میں ہے. EU نے تو جب یہ پوری فلسطین جنگ کے درمیان اسرائیلی ایمبیسڈر کو ریسیو کی، اس نے اسناد قبول کری، اس حد تک سوری ٹو سے ان کا اپنا جب انٹرسٹ ہوتا ہے. جی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جیو اسٹریٹجکس جو ہے نا، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں بھی، آپ تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو ملکوں کے انٹرسٹ ہیں نا، وہ ان کے جو ظاہر ہے کہ بالکل کور انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ باقی ساری چیزوں پہ وہ جو ہے نا پری ایمیننٹ ہو جاتے ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ بھاری پڑتے ہیں. پھر وہ باقی جو چیزیں ہیں مورالٹی کی، اور جو انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز ہیں، یا یونائٹڈ نیشن چارٹر کے پرنسپلز ہیں، یا آپ کا باقی جو آپس کا بھائی چارہ ہے، اور جو آپ کے بہت ایک ہسٹری ہوتی ہے تعلقات کی، کئی بار ان پہ بھی وہ غالب آ جاتے ہیں، جو آپ کے کور اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے کور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے